بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد فقد قال اللہ تعالی وتبارک وتقدس فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا صدق اللہ العظیم صدق وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم دع ما ادعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكم فانسب إلى ذاته ما شئت من شرف وانسب إلى قدره ما شئت من عظم فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق بفم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم فاغفر لناشدها واغفر لقارئها سألتك الخير يا ذا الجود والكرم۔ حمد و صلاۃ کے بعد لائق صد احترام و اکرام حمد و صلاۃ کے بعد لائق صد احترام و اکرام تمام حاضرین و سامعین، بالخصوص اسٹیج پہ جلوہ فرما علماء کرام، معززین علاقہ، قریب و دور سے تشریف لائے ہوئے تمام گرامی مرتبت مہمانان، منتظمین محفل، مسجد حاضہ کی انتظامیہ کمیٹی کے تمام عہدیداران و اراکین، تمام معزز ممبران اور بالخصوص عزیز بیٹو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی اس حسین کاوش کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جتنی محبت اور چاہت سے آپ صحابہ کبار اور اہل بیت اطہار رضی اللہ عنہم اجمعین کی یاد میں یہ حسین محفلیں سجاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی تمام شرکاء کو، منتظمین کو، مہمانان کو اور اس پروگرام میں حصہ لینے والے، ہر جہت سے حصہ لینے والے تمام مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ ان نسبتوں کا فیض بھی عطا فرمائے اور دنیا و آخرت کی برکتوں سے مالا مال بھی فرمائے۔ جس موضوع پر چند گزارشات آپ دوستوں کی خدمت میں عرض کرنی ہے، اس سے پہلے میں ایک چھوٹی سی وضاحت عرض کر دوں۔ میرا انداز گفتگو کا بس سیدھا سادہ دھیما سا ہوتا ہے، اور نعرے لگوانے کا مجھے شوق بھی نہیں ہے اور واہ واہ کہلوانے کا ذوق بھی نہیں ہے۔ کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری طرف سے محفل کے دوران یہ کہا جائے گا کہ آپ ہاتھ اٹھا کر جھوم جھوم کر اپنی حاضری کا ثبوت دیں۔ بھئی کیوں ہاتھ اٹھائیں؟ اب
عشق اسی پر محدود ہو گیا کہ جو عاشق ہے نبی کا وہ تو ہاتھ اٹھا کر ضرور لہرا لہرا کر جھوم جھوم کے کہے گا. اس کا مطلب یہ کہ جس نے ہاتھ نہیں اٹھایا وہ عاشق نہیں ہے. تو اس طرح کی گفتگو انشاءاللہ العزیز میری طرف سے آپ کو سننے کو نہیں ملے گی. لہٰذا چند گزارشات جو میں نے عرض کرنی ہیں ان میں صرف ایک میری درخواست ہوگی کہ اپنی توجہ کو اگر آپ نے سماعتوں کو بیدار رکھا تو جو گزارش میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ میں آپ تک پہنچا دوں گا. مولانا پانی تھوڑا سا سادہ ٹھنڈا نہ ہو. اور گلاس نہیں ہے, ٹھنڈا نہ لاؤ, اور گلاس نہیں ہے, لے آئیں. ویسے ہی میں خوش طبعی کر رہا تھا, مولانا گلاس مانگ رہے تھے, میں نے کہا جی اور گلاس نہیں آپ کے پاس, کسی اور میں لے آئیں. جس موضوع پر گفتگو عرض کرنی ہے 1445 ہجری شروع ہو گیا. نیو ایئر نائٹ کہاں گئی بھئی بیٹا؟ نیو ایئر نائٹ منائی آپ نے؟ نہیں منائی. پھل جھڑیاں کچھ نہیں. کوئی ناچا ٹاپا ہوا؟ کچھ بھی نہیں. کوئی ہوٹل بک کیے گئے؟ کچھ بھی نہیں ہوا. اسلامی نیا سال شروع ہوا اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کے سائے میں. اسلام اپنے اندر ایک طاقت رکھتا ہے, ایک حسن رکھتا ہے, ایک پاکیزگی رکھتا ہے. اسلامی سال کا آغاز ہجری کیلنڈر کا سب سے پہلے جس ہستی نے کیا ہے آج کی شام اسی ہستی کے نام ہے. 1445 ہجری جب سب سے پہلے پیپر پہ لکھا گیا کہ آج 1400 ہجری, سب سے پہلے لکھا گیا کہ پہلی ہجری, پھر دوسری ہجری, پھر تیسری, پھر 1 صدی, پھر 2 صدی, پھر 3 صدی. یہ سب سے پہلے ریکارڈ میں لانے والی ہستی وہی آج کے ہمارے موضوع سخن ہیں. انہی کے بارے میں آج ہم نے گفتگو کرنی ہے. اور ان ہستی کے بارے میں کیا عرض کروں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام کی تعداد 1,24,000 کے کم و بیش ہے, اس کے لگ بھگ ہے. کوئی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پاکیزہ اداؤں کو دیکھ کر ایمان لایا, کوئی پیاری پیاری زلفوں کو دیکھ کر ایمان لایا, کوئی میٹھی میٹھی باتوں کو سن کر ایمان لایا, کوئی سرکار کے دست مبارک سے معجزات کو دیکھ کر ایمان لایا, کوئی آیات بینات کو دیکھ کر ایمان لایا. کس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پاکیزہ مبارک زندگی کو دیکھا تو کلمہ پڑھ لیا. پر اللہ کی عزت و جلال کی قسم ہے عمر وہ ہستی ہے جسے مصطفیٰ کریم نے عرش والے رب سے مانگ کر لیا. اچھا بیٹا آپ سبحان اللہ تو بہت اچھا کہتے ہیں, اتنا اونچی نہیں کہنا, ٹھیک ہے, مناسب انداز میں. اچھا ہے, جوش بہت اچھا ہے, لیکن اس جوش کو, یہ جو آپ کے اندر پوٹینشیل ہے نا, اس کو سنبھال کے رکھیے. انشاءاللہ یہ دین کے اور کاموں میں کام آئے گا. اللہ کریم آپ کو اور خوشیاں عطا کرے اور برکتیں عطا کرے. اب بہت پیارے لگتے ہیں, ساری محفل میں سب سے آگے آپ آ کے بیٹھے ہیں ماشاءاللہ, بہت اچھے لگتے ہیں. اور ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ جب ہمارے بچے مسجد میں آتے ہیں اور جب ہمارے بعض بزرگوں کو ڈانٹ کے غصے میں پیچھے بھگا دیتے ہیں نا, اچھا نہیں لگتا. بچوں کو پیار سے پیچھے کرنا چاہیے. شور ڈال رہے ہیں تو ان کو پیار سے چپ کرائیں. بعض دفعہ بچوں کا شور اتنا نہیں ہوتا جتنا چپ کروانے والوں کا شور ہوتا ہے. اس واسطے ذرا احتیاط کیجئے. بچوں کے آئینہ دل بہت اچھے ہیں, اور پتہ ہے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی بچوں سے بہت پیار فرماتے ہیں. اس لیے سنت مطہرہ ہے. ہمارے تو انداز ہی عجب سے ہے نا, جتنا غصہ ہوتا ہے وہ سارا بچوں پہ نکال دیتے ہیں. بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا, سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ, آپ کو خلیفۃ المسلمین بھی کہتے ہیں, امیر المؤمنین بھی کہتے ہیں, امام العادلین بھی کہتے ہیں, غیر المنافقین بھی کہتے ہیں. آپ کو مراد رسول بھی کہا جاتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جنہیں رب سے مانگ کر لیا ہے, اللہم اعز الاسلام
بعمر بن الخطاب خاصہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. اے اللہ، دعائے رسول ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا ہے. میں تھوڑا سا آپ کو تاریخ کے سفر پہ لے کے جانا چاہتا ہوں. تیار ہیں؟ نہیں، گاڑی پہ سفر نہیں ہوگا، ٹرین پہ بھی، جہاز پہ بھی نہیں. آپ یہیں بیٹھے ہیں، تھوڑا سا ذہنی سفر ہے، لیکن توجہ آپ کی میری طرف رہے گی. مولانا پانی دے رہے ہیں، بس ان کے ہاتھ میں اور کچھ نہیں ہے. مت دیکھیے، دھیان میری طرف رکھیے جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں. تیار ہیں جی سارے؟ 360 خداؤں کی بستی میں، کیا کہہ دیا میں نے؟ 360 خداؤں کی بستی میں کافر رہ رہے تھے بڑے مزے سے. ابو جہل نے ایک دن کہا اپنی کیبنٹ سے، ابو جہل نے کہا بڑے مزے سے 360 خداؤں کی بستی میں ہم رہتے تھے. اللہ کے گھر میں 360 بت رکھے تھے نا. کسی کا نام ہوبل ہے، کسی کا نام عزا ہے، کسی کا نام منات ہے، کسی کا نام لات ہے، مختلف نام ہیں ان کے. تو بڑے مزے سے رہ رہے تھے. یہ اچانک ایک نیا دین آ گیا، نیا پیغام آ گیا. نہیں جی، رب اور کوئی نہیں ہے، صرف اللہ وحدہ لا شریک، اللہ احد. یہ صدا بلند ہو گئی. قرآن کہتا ہے اجعل الالہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب. ایک خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم نے تو بڑوں سے سنا اتنے خدا ہیں، ہمارے بڑوں نے اپنے بڑوں سے سنا، آباء و اجداد نے بتایا اتنے خدا ہیں، اور اب یہ اعلان ہو گیا کہ ایک ہی خدا ہے. کیا کیا جائے؟ ابو جہل نے کہا عمر کو دیکھو. عمر ہے وہ بندہ، وہ جوان رعنا، قد و کاٹ والا، پہلوان، نڈر، دلیر، بے باک، کسی بھی خوف کو خاطر میں نہ لانے والا، ہر طوفان سے ٹکرا جانے والا. اہل مکہ کی نظر عمر پہ پڑی. عمر کو تلوار دے کے بھیجو، نعوذ باللہ اس فتنے کا خاتمہ کر دیا جائے، نعوذ باللہ من ذالک. وہ یہ سوچ رہے تھے کہ مزے سے ہم رہ رہے تھے، ایک نیا پیغام آ گیا، نیا میسج آ گیا، اچانک ہمیں سب کچھ بدلنا پڑے گا، عمر کو بھیجو. اب اہل مکہ کی نظر عمر پہ پڑی. انہیں کیا پتا اس سے پہلے ماہ مدینہ کی نظر عمر پہ پڑ چکی. اہل مدینہ، ماہ مدینہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ سے مانگ چکے اللہم اعز الاسلام، یا اللہ اسلام کو غلبہ عطا فرما، اسلام کو غلبہ عطا فرما بعمر بن الخطاب. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ آقا علیہ السلام کی دعا میں دو باتیں تھیں، یا اللہ عمر بن خطاب یا عمر بن ہشام، بیٹا موبائل بند کر دیجئے، میں نے سب سے پہلے ریکویسٹ یہ کی تھی، اور جو میری بات آپ نے ریکارڈ کی اس کو ڈیلیٹ کریں ابھی فوری، 1 سیکنڈ سے پہلے ابھی کر دیں. میں نے پہلی گزارش یہ کی تھی کہ میری آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ کوئی بھی دوست نہیں بنائے گا، سختی سے منائے بالکل نہیں، تو میں ابھی گفتگو چھوڑ دوں گا اگر کوئی ریکارڈنگ کرے گا. ہم اہل سنت ریکارڈنگ کے اتنے سخت فتنے بھگت رہے ہیں آپ سوچ بھی نہیں سکتے. 4 سال سے پاکستان میں آگ مچی ہوئی ہے ریکارڈنگ کی وجہ سے. اب میں اس موضوع پر کیا بتاؤں گا آپ کو، کہاں کہاں فتنے ہیں، کہاں کہاں آگ ہے، کہاں کہاں لڑائی ہے، جھگڑے ہیں، انتشار ہے، افتراق ہے. اس واسطے جتنے دوست آ گئے نا بس سن لیجئے اتنا ہی کافی ہے. ہوتا یہ ہے کہ محفل سجاتے ہیں منتظمین آپ کے لیے، اور ہر بندے کو شوق ہے جی میں دوسروں کو دکھاؤں، فیس بک پہ چڑھاؤں گا، انسٹاگرام پہ جائے گی، میں اسی وقت لائیو دکھاؤں گا، میرا دوست UK بیٹھا وہ دیکھے گا، امریکہ بیٹھا وہ دیکھے گا. ارے تو آیا تو دیکھ، تیرے لیے تو محفل سجائی گئی، تو سن. عجب تماشا ہے، جدھر چلے جاؤ ہر بندے کے ہاتھ میں موبائل، کیا کر رہے ہو؟ ایک بندے کو دیکھا معاجہ شریف کے سامنے مدینہ طیبہ، آقا علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں حاضری کا تصور، اللہ اکبر، 70,000 فرشتے صبح، 70,000 شام کو آئیں، جو ایک مرتبہ آئیں دوبارہ آنے کا موقع نہ ملے، اور یہ غلام نعوذ باللہ من ذالک موبائل لے کے مووی بنا رہے. میں نے بڑے ادب سے کہا خدا کے بندے کیا کر رہا ہے؟ جی میں اپنے گھر والوں کو دکھا رہا ہوں. میں نے کہا چھوڑ گھر والوں کو، تو آیا ہے تو اپنا ادب سے سلام پیش کر، ادب سے سلام پیش کر. اس موبائل کا جو ایک بہت زیادہ نشہ ہے نا، یہ بہت نقصان پہنچا رہا ہے. معذرت کے ساتھ میں کوئی زیادہ جملے کہہ گیا، لیکن میرا مقصود کسی کی دل آزاری نہیں ہے، خاص طور پہ اس بھائی کی دل آزاری. بیٹا میں نے آپ کو جان بوجھ کے نہیں کہا، یہ میں سب کی بات کر رہا ہوں، جنرل بات کر رہا ہوں. میں آپ سے معافی چاہتا ہوں، اگر آپ کا دل دکھا ہے تو میں آپ سے معافی مانگتا ہوں. میں آپ کو نہیں نامینیٹ کر رہا، ایک جنرل بات کر رہا ہوں. یہ شوق ہمارے سر پہ ایسا چڑھ گیا کہ لوگ عبادتوں کو کیش کرواتے ہیں. اللہ کے گھر کا طواف کر رہے ہیں، دنیا کو دکھا رہے ہیں ہم طواف کر رہے ہیں. بھئی ساری دنیا کو پتہ ہے تم عمرہ کرنے گئے ہو، کون کیا
اور کیا چاہتے ہو؟ ساری دنیا سے تو مل کے گئے ہو، اب کیا بتانا چاہتے ہو؟ اللہ کے گھر کا طواف بھی کیش کرواتے ہو؟ طواف ہی نہیں، طواف کا ایک ایک قدم کیش کرواتے. اب طواف ہو رہا ہے، اب آب زمزم پہ پانی پی رہے ہیں، اب صفا مروہ پہ چکر لگا رہے ہیں، اب مینا میں، مزدلفہ میں، عرفات میں، اور کوئی عبادت تو دکھاوے سے پاک اللہ کی رضا کے لیے کر لو. اس واسطے میں بڑے ادب سے گزارش کروں گا، یہ جلسے، یہ محفلیں سجائی جاتی ہیں سامعین کے لیے، جو آئے ہیں، جو آئے نہیں گھر بیٹھے ہیں، انہیں کیوں دکھانا چاہتے ہیں؟ شوق ہوتا تو وہ آ جاتے نا، جب نہیں آئے تو انہیں ہم کیوں دکھائیں؟ یہی تو وجہ ہے کہ علماء کی محافل میں لوگوں نے اٹھنا بیٹھنا کم کر دیا. وہ کہتے ہیں جی کی سننا ہے، یوٹیوب لاواں گے، ہر ایک کو سننا، ٹچ کریں گے نا دنیا جہاں کے علماء مل جائیں گے، تو کیا ضرورت ہے کسی محفل میں جانے کی؟ لیکن وہ نہیں جانتے کہ محفل میں جانے سے جو کچھ ملتا ہے وہ ایک مشین سے نہیں مل سکتا. بچہ پڑھنے کے لیے ہمیشہ کسی اسکول میں جاتا ہے، انسٹیٹیوٹ میں جاتا ہے، کالج میں جاتا ہے، یونیورسٹی میں جاتا ہے، مدرسے میں جاتا ہے، کسی نہ کسی ادارے میں جاتا ہے. بے شک وہ گھر بیٹھ کے پڑھ سکتا ہے، آن لائن بھی پڑھ سکتا ہے، لیکن پھر بھی ٹیچر کی ضرورت ہے، پھر بھی مدبر کی ضرورت ہے، پھر بھی مصلح کی ضرورت ہے، پھر بھی ریفارمر کی ضرورت ہے، کوئی اصلاح کرنے والا ہو. کیوں؟ اس لیے کہ مشین سب کچھ بتا سکتی ہے پر مشین جذبہ اور عشق نہیں سکھا سکتی. جذبہ اور عشق کسی کے قدموں میں بیٹھنے سے ملتا ہے، کسی کے جوتیاں سیدھے کرنے سے ملتا ہے. مشین سب کچھ بتا سکتی ہے، بڑی انفارمیشن ہے اس مشین کے اندر. میں اپنے موضوع سے ہٹ رہا ہوں یار، میں موضوع پہ آ رہا ہوں. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میری بات سے اگر کسی کی دل آزاری ہوئی ہے تو میں پیشگی معذرت کرتا ہوں. مجھے امید ہے کہ میں نے جو کچھ کہا ہے اپنی اصلاح کے لیے کہا ہے، سب سے پہلے اپنی اصلاح کی. اس لیے کہ جب تک ہم بڑے گھر میں موبائل نہیں نہ چھوڑیں گے، بچے بھی نہیں چھوڑیں گے. جب اماں جی اور ابا جی کہتے ہیں نا پتر موبائل نہ دیکھتے، اماں جی آپ فیس بک تے، ابا جی آپ انسٹاگرام تے بیٹھے ہوں، یہ بڑا عجب تماشا ہے. اس واسطے ہمیں خود اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہے. اس موضوع کے بعد اصل موضوع کی طرف آئیے. آپ کا میں ذہنی رابطہ دوبارہ قائم کر رہا ہوں. سرکار نے دعا فرمائی، یا اللہ ان دونوں میں سے جو پسند ہے مجھے عطا فرما دے. ایک عمر بن خطاب، دوسرا عمر بن ہشام. اب رب نے محبوب علیہ السلام کو کیا عطا فرمایا؟ عمر بن خطاب عطا کر دیے، حضور کے غلام بنا دیے، حلقہ بگوش اسلام ہو گئے. پتہ یہ چلا عمر وہ ہستی ہے جو مصطفیٰ کی دعا ہے اور رب کریم کی عطا ہے. مصطفیٰ کی دعا ہے، رب کی عطا ہے. اب ایک بار رک جائیے، تھوڑی دیر کے لیے میرے ساتھ چلیے گا. میں آپ سے پوچھتا ہوں، دل پہ ہاتھ رکھ کے مجھے بتائیے گا، میں کسی کو دوست بناؤں وہ دغا دے سکتا ہے کہ نہیں دے سکتا؟ دے سکتا ہے. دنیا جب سے بنی ہے یار سجن بیلی دوست دغا دے جاتے. جن پہ تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے. بڑے بڑے قریبی دوست، بڑے بڑے یار، بڑے بڑے سجن عین موقع پہ بے وفا بن جاتے، راستہ عین راستے میں چھوڑ جاتے. تو یاروں کی یاری غداری میں بدلتے دیر نہیں لگتی، وفائیں بے وفائی میں بدلتے دیر نہیں لگتی، کسی کی محبت جفا میں بدلتے دیر نہیں لگتی. میں کسی کو دوست بناؤں غلط ہو سکتا ہے، تو کسی کو دوست بنائے غلط ہو سکتا ہے، شرق سے غرب تک کوئی کسی کو دوست بنائے غلط ہو سکتا ہے. پر یاد رکھنا میرے محبوب کریم کے صحابی حضور کے دوست خود نہیں بنے، اختارہم اللہ لصحبت نبیہ، ازل والے رب نے ازل سے ہی انہیں اپنے محبوب کی سنگت کے لیے منتخب فرما لیا. لہذا مصطفیٰ کا انتخاب غلط ہو سکتا ہے، نہ خدا کا انتخاب غلط ہو سکتا ہے. اور جو کہتا ہے کہ جی صحابی کی شان میں نعوذ باللہ کوئی بات کہے، حضور علیہ السلام کی شان میں کوئی نعوذ باللہ صحابی کی بات کوئی کرے اور ان کی شان میں کوئی توہین، تنقیص، اشارتاً، کنایتاً، تعریضاً، ایہاماً کسی طرح بھی کرے، وہ گویا سیدھا رب پر اعتراض کر رہا ہے کہ رب کو پتہ ہی نہیں ہے اس نے محبوب کے لیے ایسے یار بنا دیے جو یار یاری میں مخلص ہی نہیں. بات نہیں سمجھے گا. رب نے اپنے محبوب کے یار وہ بنا دیے جو محبوب کے ساتھ مخلص نہیں تھے. نعوذ باللہ، ایسا ہو سکتا ہے؟ ارے تیری میری چوائس غلط ہو سکتی ہے. ہم کسی کے ساتھ دوستی سیاست کی وجہ سے کریں، کسی کے ساتھ دوستی دنیاوی غرض کی وجہ سے کریں، کسی کی دوستی اس کے اقتدار کی وجہ سے کریں، کسی کو سلیوٹ اس کے منصب کی وجہ سے کریں، کسی کے گھر جائیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے پاس اقتدار ہے.
ہماری دنیا میں لالچ ہو سکتی ہے، پر جن صحابہ نے حضور کے اشارہ ابرو پر جانیں قربان کر دی ہیں، مال قربان کر دیا ہے، ابو عبیدہ بن جراح نے اپنے باپ کا سر کاٹ کر حضور کے قدموں میں پیش کر دیا ہے۔ جن صحابہ نے نہ ماں دیکھی، نہ باپ دیکھا، نہ اولاد دیکھی، نہ مال و منال دیکھا، نہ عہدہ و جاہ دیکھا، نہ جاہ و منصب دیکھا، نہ تاج و تخت دیکھا، حضور علیہ السلام کے دامن کرم پہ سب کچھ قربان کر دیا، ان صحابہ کرام کا انتخاب رب نے کیا تھا، حضور نے اپنی سنگت کے لیے منتخب کیا تھا۔ نہ عرش والے رب کا انتخاب غلط ہے، نہ ماہ مدینہ مصطفیٰ کریم کا انتخاب غلط ہے۔ یہ پکا عقیدہ نظریہ اس دل کی تختی پہ لکھ لیجیے۔ اچھا، تختی کا لفظ بچوں کو شاید سمجھ نہ آئے، ان پیارے بیٹوں نے تختی دیکھی نہیں، بیٹا ٹیبلٹ جیسے جس کو آپ کہتے ہیں، وہ جو ٹیبلٹ ہوتا ہے جس پہ آپ گیم کھیلتے ہیں، اس پہ آپ لکھ لیجیے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سیو کر لیجیے اسے۔ وہ مسل میں نے تختی کا نام ٹیبلٹ اس لیے لیا ہے، ہمارے جو نوجوان بچے نا، انہوں تو دیکھے ہی نہیں ان بچوں نے، وہ تو ہمارے دور کی تختی تھی نا، وہ پوچا پھیرو، ان کو جی پوچا کیا ہوتا ہے جی، وہ گاچی لگاؤ جی، گاچی کیا ہوتی ہے، ان بچوں کا تو قصور ہی نہیں۔ اب قرآن مجید میں ایک ایگزامپل دینے لگا ہوں کہ قرآن مجید قیامت تک کے لیے، اگر آپ کوئی بندہ قرآن مجید آگے بیان کرتا ہے لیکن اس کی ٹرانسلیشن ایسے کرتا ہے کہ بچہ سوچتا ہے یار مولوی صاحب کیا کہہ رہے ہیں۔ ایک سورہ بنی اسرائیل کی آیت میرے ذہن میں آ گئی، میں ایگزامپل دینا چاہتا ہوں۔ قرآن مجید اللہ کریم فرماتا ہے کہ سورہ بنی اسرائیل 15واں پارہ رکوع نمبر 2، کل انسان الزمناہ طائرہ فی عنقہ، ہر انسان کی جو نامہ اعمال ہے نا، جو زندگی میں کر رہا ہے، ہم نے اس کی تختی اس کی گردن میں لٹکا دی ہے۔ اب آج ترجمہ کریں گے تو بچے پوچھیں گے ابا جان یہ مولانا صاحب کیا بیان کر رہے ہیں، ہر انسان کے گلے میں تختی لٹکا دی ہے جو اس نے عمل کیے۔ پہلے کی بات تو ہے کہ بچے کو تختی سمجھ نہیں آئے گی، اور اگر آپ سمجھا دیں گے کہ وہ لکڑی کی ہوتی ہے اور اس پر الف بے پے تے ہم لکھا کرتے تھے، تو بچہ سوچے گا کہ ہر انسان کی زندگی کے جو نامہ اعمال ہیں اگر ان کو تختی پہ لکھا جائے تو پھر انسان کے گلے میں تو لاکھوں تختیاں ڈالی جائیں گی، کیونکہ قرآن آگے کہہ رہا ہے وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا، اللہ فرماتے ہیں ہم اس کو قیامت کے دن اس کے سامنے کھلا ہوا لائیں گے اور کہیں گے اقرأ کتابک، اپنی کتاب کو پڑھو۔ یہ ہر انسان کے نامہ اعمال کو اب تختی کی وضاحت کرنی پڑے گی۔ بیٹا آج کے دور میں آپ ٹیبلٹ دیکھ لو نا کیا ہوتا ہے، اس کے اندر آپ کتنے جی بی آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، کتنا ڈیٹا اس میں آ سکتا ہے۔ اگر انسان کے بنے ہوئے ٹیبلٹ کے اندر آپ چاہو اس میں جتنے جی بی ڈیٹا ڈالو گے اتنا زیادہ آپ اس کے اندر مٹیریل ڈال سکتے ہو، اور جب اس کی سافٹ کاپی نکالو، اسی کا پرنٹ نکال لو، تو اب وہ ڈیٹا جو چھوٹی سی سم کے اندر تھا، چھوٹی سی ہارڈ ڈسک کے اندر تھا، جب اس کا پرنٹ نکالو تو وہ ہزاروں صفحے بھی نکل سکتے ہیں۔ اب قرآن کی آیت بچوں کو سمجھ میں آ جائے گی کہ رب کیا فرما رہا ہے۔ اگر انسان کی ٹیکنالوجی نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ انسان گلے میں ٹیبلٹ لٹکائے اور پورا ڈیٹا اس میں محفوظ ہو جائے، تو وہ تو رب کریم کی قدرت ہے، رب کی قدرت میں کون انکار کر سکتا ہے؟ تو قرآن مجید کی تشریح کرنی پڑے گی، بچوں کو سمجھانا پڑے گا کہ بیٹا وہ تختی وہ لکڑی والی تختی نہیں ہے، چونکہ اس دور میں لکڑی والی ہی تختی ہوتی تھی تو قرآن نے اس کا ذکر کر دیا، لیکن مفہوم سمجھانے کے لیے قرآن مجید کی وضاحت کرنی پڑے گی۔ چلیے جی، پھر میں نے آپ کو دوبارہ اصل موضوع سے ہٹا دیا، چلیں دوبارہ واپس میرے ساتھ۔ موضوع کیا ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، یہ رب کا بھی انتخاب ہے اور حضور علیہ السلام کا بھی انتخاب ہے۔ اب جو بندہ عمر کے بارے میں کوئی غلط بات کہے گا سمجھ لو وہ براہ راست ہٹ کر رہا ہے یا خدا کو یا مصطفیٰ کو۔ وہ رب سے کہہ رہا ہے یا اللہ تو نے اپنے محبوب کے لیے یار ایسے بنا دیے جو وفادار ہی نہیں تھے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس لیے کہ کہنے والے کہتے ہیں اور نہ جانے کیوں کہتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے اتنی خار ہے ان کو، ان کے نام پاک سے، نعوذ باللہ من ذالک۔ ایک طبقہ ایسے گھبراتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے جو ہی حضرت عمر کا نام پاک آتا ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے خطبات نعیمیہ میں ایک واقعہ لکھا ہے۔ فرماتے ہیں کہ جہانگیر بادشاہ وہ حکمران تھا دلی کے تخت پہ،
بیگم کا نام تھا نور جہان. اس نور جہاں کا تعلق ایران کے ساتھ تھا. اس نے ایران سے ایک اپنا مجتہد بلوایا، اور چونکہ پتا تھا کہ ملکہ اس کی پشپنا ہے، اس مجتہد کو بھی پتا تھا کہ ملکہ بیگم میرے ساتھ ہے، بادشاہ کی بیگم اس کے ساتھ ہو تو پھر بندہ چوڑا ہو جاتا ہے. اس نے ایک جملہ کہا، اس نے کہا منز عمر خیش بیزارم ذاک اون نام عمر دارت نعوذ باللہ من ذالک. اس نے کہا مجھے اپنی عمر سے، عمر اس کا معنی زندگی ہوتا ہے، ایج جسے آپ کہتے ہیں زندگی، مجھے اپنی عمر سے بڑی بیزاری ہے کیونکہ اس میں عمر نام آتا ہے. اتنا بغض، اتنا دل میں نفرت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے. تو جب جہانگیر بادشاہ کو اطلاع ملی تو کہتے ہیں تاریخ میں لکھا ہے کہ بادشاہ جھروکے میں بیٹھتا تھا اور پیچھے پردے کے پیچھے ملکہ بیٹھتی تھی. اگر بادشاہ کوئی فیصلہ کرتا اور اس فیصلے کو ملکہ پسند نہ کرتی تو وہ اس کی کمر پہ ہاتھ رکھ کر اشارہ کرتی کہ بادشاہ سلامت ذرا فیصلہ تبدیل کرو. تو بادشاہ اپنی ملکہ کی خوشنودی کے لیے، ملکہ کی رضا کے لیے فیصلہ تبدیل کر دیتا. جب بادشاہ نے اس کو بلایا دربار میں اور اسے کہا مجھے اطلاع ملی ہے کہ تو نے ایسا جملہ کہا، تو نے کہا؟ اس نے کہا ہاں میں نے کہا ہے. اسے پتا تھا کہ میری پشت پہ ملکہ ہے، مجھے بادشاہ کیا کہہ سکتا ہے. بادشاہ نے جلاد کو حکم دیا اس کی گردن اتار دی جائے، اس کا سر قلم کر دیا جائے. ملکہ نے پیچھے سے ہاتھ رکھ کر اشارہ کیا کہ بادشاہ اپنا فیصلہ بدلو، پر اس نے جواباً کیا کہا؟ یقیناً آپ نے علماء سے سنا ہوگا، اس نے جو جملہ بولا فارسی زبان میں، ترجمہ تو آپ کو شاید نہ آتا ہو فارسی کا، پر مفہوم جلدی سمجھ آ جائے گا، لفظ بڑے آسان ہیں. اس نے کہا جان من ترا جان دادا ام ایمان نہ دادا ام. اس نے کہا میری جان میں نے تجھے اپنی جان دی ہے، اپنا ایمان نہیں دیا ہے. ایمان میرا اللہ رسول اور صحابہ کرام اور اہل بیت کی پاکیزہ ہستیوں پر ہے. تجھے اپنی جان میں حاضر کر سکتا ہوں پر تیرے ہاتھوں میں اپنے ایمان کا سودا نہیں کر سکتا. ایمان اس چیز کا تقاضا کرتا ہے کہ حضور علیہ السلام کے تمام صحابہ سے، تمام اہل بیت اطہار سے دل کی گہرائیوں سے محبت کی جائے. ایک بات بتاؤں، اہل السنہ والجماعہ کی سچے ہونے کی نشانی یہ ہے کہ حضور کے صحابہ کا ذکر آئے ہمیں کبھی ٹینشن ہوئی؟ بولو کبھی صحابی دی شان سنیے تو پتہ نہیں اہل بیت دی شان کتنے گئی؟ نہیں، کبھی ٹینشن نہیں. اور کبھی اہل بیت کی شان سنیں تو پھر صحابہ کے بارے میں ٹینشن ہوئی؟ کیوں؟ اس واسطے کہ ہمارے بزرگوں نے ہماری تربیت یہ کی نہیں ہے کہ ترازو ہاتھ میں پکڑ لو اور ایک پلڑے میں رکھو صحابہ کو، دوسرے پلڑے میں رکھو اہل بیت کو، اور پھر تولنا شروع کر دو. کہو یہ سچا، یہ جھوٹا، یہ صحیح، یہ غلط، اس نے ٹھیک کیا، اس نے غلط کیا، اس نے چھین لیا، اس نے وہ کر دیا، نعوذ باللہ من ذالک. ہمارا نظریہ یہ ہے، ہمارا ایمان یہ ہے، ڈنکے کی چوٹ پہ اعلان کرتے ہیں اور خون کے آخری قطرے تک یہ اعلان کرتے رہیں گے حضور کی نسبت سے صحابہ بھی ہمارے امام ہیں، حضور کی نسبت سے اہل بیت بھی ہمارے امام. اور حضور علیہ السلام کے صحابہ کا ذکر سن کر ٹینشن کیوں نہیں ہوتی؟ اس واسطے کہ ہمارے دل میں اہل بیت کے بارے میں بغض کوئی نہیں ہے. بعض لوگوں کے سامنے صحابہ کا ذکر آئے تو ماتھے پہ سلوٹیں پڑ جاتی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ان کو اہل بیت سے محبت کا آڑ لے کر وہ صحابہ پر تبرہ کرتے ہیں. اور بعض کے سامنے اہل بیت کا ذکر کیا جائے تو وہ صحابہ کرام کی شان کے بارے میں ان کے دل کا بغض ظاہر ہو. اس واسطے کہ وہ دونوں طرف بیلنس نہیں ہے. ہمارا ایمان، نظریہ، عقیدہ یہ ہے حضور علیہ السلام کی نسبت سے سرکار کے ہر صحابی سے بھی پیار ہے اور سرکار کے اہل بیت کے ہر فرد سے بھی پیار ہے. ہمارا یہ نظریہ ہے ہی نہیں کہ صحابی دا ذکر کر دے اہل بیت تے چوٹاں لاؤ تے اہل بیت دا ذکر کر دے صحابہ تے چوٹاں لاؤ. یہ ہمارا نظریہ نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک. ہمارا نظریہ یہ ہے، ہمارے امام فرما گئے اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم. اور ایمان کی ایک بات بتاؤں، اور میری بات جذبات کی رو میں بہہ کر کوئی یہ نہ کہے کہ مولوی صاحب آپ نے جذبات میں بڑی ایموشنل بات کر دی ہے، معقولیت کی بات کرو. چلو معقولیت کی بات بھی سن لیجئے. سب سے اوپر اتھینٹک دلیل کون سی ہے؟ قرآن میں. قرآن مجید کے بعد اتھینٹک دلیل کون سی ہے؟ حدیث پاک. ایک اللہ کا کلام، ایک مصطفیٰ کریم کا کلام. ایسے ہی ہے.
اب میں آپ کو اصول کی بات عرض کر رہا ہوں. اچھا یہ ہرگز میرا دعویٰ نہیں ہے کہ میں عرض کر رہا ہوں, یہ مت سمجھیے گا, میرا کوئی دعویٰ نہیں ہے کہ جی میں کہہ رہا ہوں. میں کون ہوتا ہوں؟ ہمارے اکابرین نے کہا 14 صدیوں سے امت مسلمہ کا یہی عقیدہ ہے. میں اپنے اکابرین, اپنے بزرگوں, اپنے اساتذہ, علماء, مشائخ اور امت مسلمہ اہل السنہ والجماعہ کے تمام اولیاء, تمام بزرگوں کا دامن تھام کر جو عقیدہ عرض کر رہا ہوں, یقیناً آپ نے بھی علماء سے سنا ہوگا, نہیں سنا تو سن لیجئے, سنا ہے تو تازہ کر لیجئے. کیا عقیدہ؟ وہ عقیدہ یہ ہے, سب سے اوپر دلیل اللہ کا قرآن, پھر دلیل مصطفیٰ کریم کا کلام, اور جو انسانی تاریخ ہے, تاریخ کی جتنی باتیں ہیں, ہسٹری کے جتنے واقعات ہیں, وہ کس نے لکھے؟ نہ رب نے قرآن میں بتائے, نہ مصطفیٰ کریم نے احادیث میں بتائے, وہ انسانوں کے ہاتھ کی لکھی ہوئی تاریخ ہے. اب اصولی بات سمجھنا, قرآن بتائے ان کی شان, مصطفیٰ کریم کی احادیث بتائیں صحابہ اور اہل بیت کی شان. قرآن کہیں کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اللہ ان سے راضی ہے, وہ اللہ سے راضی ہے. کلا وعد اللہ الحسنى, حضور کے ہر صحابی سے رب نے جنت کا وعدہ فرما لیا. لقد رضی اللہ عن المؤمنین, اللہ مومنین کا لفظ بول کر ان صحابہ کے مومن ہونے کی خود گواہی دے رہا ہے. یہ قرآن مجید سے ثابت ہے. اور حدیث مبارکہ میں حضور علیہ السلام نے صحابہ کرام کی شانیں بتائی ہیں, اہل بیت کی شانیں بتائی ہیں, ایک ایک صحابی کی شان ہے. حضور علیہ السلام کے پاکیزہ گھرانے کی شان موجود ہے, اور قرآن و سنت شانیں بتائے, اور انسان کے ہاتھ کی لکھی ہوئی تاریخ بتائے کہ اس نے اس کا حق کھا لیا, اس نے اس کا حق کھا لیا, یہ اس سے لڑا, یہ اس سے لڑا. میرے بیٹے, میرے دوست, میرے بھائی, موبائل بند کر دیجئے. میں نے پہلے درخواست کی تھی, ریکارڈنگ نہیں کرنی پلیز, اللہ آپ کو خوش رکھے. اب تاریخ کیا بتا رہی ہے؟ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ اس نے اس کا حق چھینا, اس نے اس پر زیادتی کی, یہ اس کا دشمن تھا, اس نے اس سے جھگڑا کیا, یہ ہوا, وہ ہوا. تو میرے عزیز, اصول کی بات لوح دل پہ لکھ لینا, قرآن و سنت شانیں بتا رہا ہے, تاریخ انسانوں کی لکھی ہوئی لڑائیاں بتا رہی ہے, جھگڑے بتا رہی ہے, نفرتیں بتا رہی ہے, عداوتیں بتا رہی ہے, دشمنیاں بتا رہی ہے, ذاتی عناد بتا رہی ہے. اب قرآن و سنت کو سینے سے لگانا ہے کہ انسان کی تاریخ کو سینے سے لگانا ہے؟ قرآن و سنت میں کوئی ایک آیت بتا دو, کوئی ایک حدیث مصطفیٰ بتا دو, مصطفیٰ کریم کا کوئی ایک فرمان بتاؤ جہاں سرکار نے اپنے صحابہ اور اپنے اہل بیت کے بارے میں نعوذ باللہ کچھ فرمایا ہو کہ میرے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد یہ لڑیں گے, لڑائیاں کریں گے, جھگڑے کریں گے, یہ میرے اہل بیت کا حق کھا جائیں گے. ارے جنہیں تم حق سمجھتے ہو, میں امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے حوالے سے ایک بات عرض کرنے لگا ہوں. امام حسین نے سن 61 ہجری میں واقعہ ہررا ہوا, 60 اور 61 ہجری, اس سے پہلے حضور علیہ السلام کا وصال مبارک کب ہوا؟ 11 ہجری میں. میں ایمان کی بات بتانے لگا ہوں, اس کو لوح دل پہ لکھ لیجئے گا, 11 ہجری. اور تقریباً 50 سال کے بعد کربلا کا واقعہ ہوا, تقریباً 50 سال, نصف صدی گزر گئی. سیدنا ابوبکر صدیق کا دور خلافت, سیدنا عمر فاروق کا دور خلافت, سیدنا عثمان غنی کا دور خلافت, سیدنا مولا علی شیر خدا کا دور خلافت, امام حسن مجتبی کا دور خلافت, 30 سال گزرے. اس کے بعد سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. یہ تمام زمانہ مجھے بتانا, حسین پاک نے تلوار اٹھائی؟ بولیے. ابو بکر صدیق کے خلاف تلوار اٹھائی؟ عمر کے خلاف تلوار اٹھائی؟ عثمان غنی کے خلاف تلوار اٹھائی؟ کسی کے خلاف تلوار نہیں اٹھائی. اور یزید کی طرف سے جب بیعت کا پروانہ آیا تو حسین پاک نے ایک لمحے کے لیے بھی یزید کی بیعت کی؟ بولنا, میرے سوال کا جواب دینا, اس بات کو غور سے سمجھنا. ادھر 50 سال گزر گئے, حسین نے تلوار نہیں اٹھائی, ادھر یزید کی ایک منٹ کے لیے نہیں, ایک سیکنڈ کے لیے بھی اطاعت نہیں کی. ادھر تلوار اٹھائی نہیں, ادھر تلوار جھکائی نہیں, ادھر باہر نکلے نہیں, ادھر ایک لمحے کے لیے گھر میں رکے نہیں, ادھر جہاد کیا نہیں, ادھر 72 لاشیں قربان کروا دیے. حسین نے پیغام کیا دے دیا کہ جنہیں حسین حق سمجھتا تھا ان کے ساتھ جڑا رہا, اور جو حق نہیں تھے حسین نے ایک سیکنڈ بھی ان کی اطاعت کو قبول نہیں کیا ہے. نتیجہ کیا نکلا کہ جن کے ساتھ حسین نے صلح کی ہماری بھی ان کے ساتھ صلح رہے گی, اور جن کے ساتھ حسین نے جنگ کی ہماری بھی قیامت تک ان کے ساتھ جنگ رہے گی.
بس یہ فیصلہ مکمل کر دیا. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو حق کے بڑے بڑے علم بردار ہیں, ان سے بڑھ کر تو حق کا پیغام کو سمجھ ہی نہیں سکتا. انہوں نے تو ان خلفاء کے خلاف کبھی بھی الزام نہیں لگایا کہ جی انہوں نے ہمارا حق غصب کر لیا ہے, باغ فتح غصب کر لیا ہے, ہمارا وراثت نہیں دی ہے, ہمارا قانونی حق ہم سے چھین لیا ہے. نعوذ باللہ من ذالک. یہ سب قصے کہانیاں ہیں, گھڑی ہوئی باتیں ہیں, انتشار و افتراق ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کی زوجہ کا نام ام کلثوم ہے. کیا نام ہے؟ ام کلثوم. کلثوم نہیں, کلثوم, ام کلثوم یہ نام ہے آپ کا. یہ کون ہے؟ یہ حضرت علی شیر خدا کی سگی بیٹی ہیں. دشمنان میں تھی, اپنی سگی بیٹی کا نکاح حضرت عمر سے کر دیا. یہ ہو سکتا ہے؟ یہ کیوں نہیں بتاتے؟ بھئی رشتہ داریاں کس سے قائم کی جاتی ہیں؟ یاروں سے کہ غداروں سے؟ یاروں سے کی جاتی ہے, پیاروں سے کی جاتی ہے. صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار رضی اللہ عنہم اجمعین کے اندر بے پناہ محبت ہے, بے پناہ عشق ہے, بے پناہ احترام ہے. اس لیے اصول کی بات میں نے عرض کر دی ہے, قرآن و سنت شانیں بتاتا ہے. قرآن و سنت اور تاریخ اسلام کیا بتاتی ہے؟ تاریخ انسانیت کی جو لڑائی ہے, جھگڑا ہے, تو تاریخ کی جو بات قرآن و سنت کے موافق نکلے اسے قبول کرو, اور جو قرآن و سنت کے خلاف نکلے اسے دیوار پہ دے مارو, اور اللہ کے قرآن کو اور مصطفیٰ کے فرمان کو سینے سے لگاؤ. اب آئیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سرکار نے ان کی کیا شانیں بتائیں؟ مفہوم حدیث ہے, فرمایا ما لقیک الشیطان سالکا فجا قط الا سلک فجا غیر فجک, او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. فرمایا اے عمر, تیری ہیبت یہ ہے, تیرا جلال یہ ہے, یقیناً آپ نے سن رکھا ہے, پھر سنیے, ایمان تازہ کیجئے. فرمایا تیری ہیبت کی وجہ سے, مفہوم حدیث یہ ہے, تم ایک راستے سے جا رہے ہو اور شیطان دوسرے راستے سے آ رہا ہے. اے عمر, جب وہ تجھے دیکھتا ہے تو تجھے دیکھ کر اپنا راستہ بدل لیتا ہے, شیطان بھاگ جاتا ہے. عمر کی ہیبت سے, عمر کے جلال سے, عمر کے روب سے شیطان راستہ بدل لیتا ہے. اب ایک بات آپ سے پوچھنی ہے, یہ حدیث تو آپ نے سنی ہے, صحاح ستہ کی حدیث ہے. کتنے میرے دوست بھائی بیٹھے ہیں جو حرمین طیبین کی زیارت کر کے آئے؟ ذرا ہاتھ کھڑا کریں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. حق چار. اللہ کریم تمام کو, ہم سب کو بار بار مکہ پاک اور مدینہ طیبہ کی با ادب حاضری عطا فرمائے. اچھا مجھے ایک بات بتائیے, مدینہ پاک میں آپ ہو کر آئے, یقیناً آپ کے سامنے تو وہ منظر ہے نا, میں اس منظر کو کیا بیان کروں. باب السلام سے ایک غلام داخل ہوتا ہے حاضری کے لیے, سلام پیش کرنے کے لیے. باب السلام سے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ہے, غلامانہ انداز میں, سر جھکا کر, رقت طاری ہے, جیسے ایک بھاگا ہوا غلام اپنے آقا مولا کی بارگاہ میں آتا ہے. حضور کے معاجہ شریف کے سامنے پہنچتے ہیں, جالی مبارک کے سامنے سلام عرض کرتے ہیں, دعا کرتے ہیں, ایک قدم آگے بڑھتے ہیں, سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں سلام پیش کرتے ہیں, پھر ایک قدم آگے بڑھتے ہیں, سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں سلام عرض کرتے ہیں. یہ تو سب کچھ آپ نے دیکھا, لاکھوں نہیں, کروڑوں نہیں, اربوں خربوں لا تعداد ان لمیٹڈ, جب تک 14 صدیوں میں نہ جانے کتنے مسلمان آئے, سلام پیش کر رہے ہیں, کرتے رہیں گے, قیامت تک کرتے رہیں گے. ایسے ہی ہو رہا ہے نا. لیکن آپ نے دیکھا ایک قبیلہ ایسا ہے, ایک جماعت ایسی ہے, ایک گروہ ایسا ہے جو باب السلام سے اندر نہیں جاتا, جو سلام پیش کرنے کے لیے باہر سے آتا ہے, جو ادھر سے آتا ہے باہر کھڑا ہوتا ہے, ادھر نہیں آتا. کیوں نہیں آتا؟ اس لیے کہ اندر عمر لیٹا ہوا ہے. یہ میں مبالغہ نہیں کر رہا, یہ حقیقت بیان کر رہا ہوں, اپنی گناہگار آنکھوں سے دیکھ کر بیان کر رہا ہوں. آپ میری تائید کریں گے, وہ باہر سلام پیش کرتے ہیں, سلام قبول ہوتا ہے یا نہیں ہوتا یہ بات کی بات ہے, لیکن عمر لیٹا ہے اس لیے نہیں آتے. میں نے کہا واہ واہ عمر, تیری عظمت کو سلام. جب عمر زندہ تھا شیطان تب بھی بھاگتا تھا, عمر آج دنیا سے پردہ کر چکا ہے, شیطان پھر بھی بھاگ رہا ہے. اب یہ کوئی میں نے مبالغہ نہیں کیا, جھوٹ نہیں کہا,
جا کر اپنی آنکھوں سے دیکھیے، حضور علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں حاضری کا شرف انہیں ملتا ہی نہیں۔ اللہ اکبر، کیا خوب کہا پیر نصیر نے، نام آنے سے ابو بکر و عمر کا لب پر تو بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے ہوئے، تو بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے ہوئے۔ اللہ اکبر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہیبت کیا ہے، قربان جائیں فرمان مصطفیٰ کی شہادت پر۔ حضور علیہ السلام کی زبان اطہر حق ترجمان نے بتایا، عمر کے سائے سے شیطان بھاگتا ہے۔ عمر ظاہری حیات میں تھا، شیطان پھر بھی ڈرتا تھا۔ عمر دنیا سے پردہ کر گیا، شیطان پھر بھی ڈر رہا ہے۔ یہ ہے وہ ہیبت جو کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کے صدقے سے ملی ہے۔ اور پتہ ہے آپ کو، حضور علیہ السلام ایک دفعہ باہر تشریف لائے نا، تو سرکار کے دائیں طرف حضرت ابوبکر صدیق ہیں، بائیں طرف حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ۔ اتنی بات ہوتی، یہ بھی بڑا شرف ہے، پر بات اتنی نہیں ہے۔ سرکار نے اپنے داہنے دستے مبارک میں ابو بکر کا ہاتھ پکڑا ہے، بائیں دوسرے دستے مبارک میں عمر کا ہاتھ پکڑا ہے، دونوں ہاتھ ایسے کھڑے کیے۔ جب یاروں کے حلقے میں ماہ مدینہ اور یہ حضور کے غلام آئے نا، تو یار بڑے خوش ہوئے، صحابہ بڑے خوش ہوئے، اور سرکار نے ایک اور بشارت دی، مفہوم حدیث یہ ہے، فرمایا اے میرے صحابہ، جیسے آج میں ابو بکر و عمر ایسے آ رہے ہیں، روز محشر بھی ہم ایسے ہی آئیں گے۔ کوئی شک ہے؟ ارے سرکار نے ساری حیات مبارکہ انہیں ایسے ہی رکھا، اور یقین نہیں آتا تو 14 صدیاں ہو گئی سینے سے لگا کر ایسے ہی رکھا ہوا ہے، سینہ اطہر سے لگا کر ایسے رکھا ہے۔ اور جب روز محشر آئے گا، سرکار اپنی قبور انور سے ایسے ہی جلوہ فرما ہوں گے۔ اب ہاتھوں کو ہاتھ میں لینا، یہاں پر ایک صوفیہ کی مجھے بات بڑی پیاری لگی۔ صوفیہ فرماتے ہیں، مثال سمجھانے کے لیے، صوفیہ فرماتے ہیں کہ ہاتھوں میں ہاتھ لینے سے ایک اشارہ تو امت کو یہ دے دیا کہ جن کے ہاتھوں کو اللہ کے پاک نبی نے اپنے دستے مبارک میں لے لیا ہے، سمجھ لو کہ ان کے ہر عمل پر، چونکہ ہاتھوں سے کام سر انجام پاتے ہیں، ان کے ہر عمل پر یوں سمجھو کہ نگاہ مصطفیٰ کا سایہ ہے، سرکار کا دست شفقت ہے۔ اب ہم صحابہ کو معصوم تو نہیں کہتے، معصوم تو اللہ کے نبی ہوتے ہیں اور فرشتے ہوتے ہیں، صحابہ معصوم نہیں ہیں، لیکن حضور علیہ السلام کے چشم کرم کی حفاظت میں ضرور ہے، محفوظ ہیں۔ ایک تو امت کو یہ بتا دیا کہ یہ اپنے ہاتھوں سے غلط کام نہیں کریں گے، اور دوسرا اشارہ صوفیہ فرماتے ہیں، بڑی جھٹکی جی مثال ہے، سادہ جی، وہ فرماتے ہیں کہ بھئی دیکھو نا، کوئی بندہ اگر کسی بڑے آدمی سے ملنے جاتا ہے، اس کے گیٹ پہ ایک کتا رکھا ہوا ہے اس نے حفاظت کے لیے، اب وہ آدمی جب گیا، کتا اس کو بھونکتا ہے، اس کے پیچھے پڑتا ہے، وہ ڈر کے واپس آ جاتا ہے، اس بندے سے کہتا ہے جناب میں آپ سے ملنے گیا تھا، اس ڈراؤنے خوفناک کتے نے مجھے آگے نہیں آنے دیا، کہتا ہے کوئی بات نہیں، کل فلاں ٹائم آنا۔ دوسرے ٹائم آتا ہے تو وہ مالک خود آگے بڑھ کر اس کا استقبال کرتا ہے، اور اس کا ہاتھ میں لے کر اس کو اپنے ڈیرے پہ لے کے جاتا ہے۔ صوفیہ فرماتے ہیں بتاؤ، وہ کتا جو کل بھونک رہا تھا اور اس کو کاٹ کھانے کو دوڑ رہا تھا، آج اس کے پاؤں میں لوٹ رہا ہے، اس کے پاؤں چاٹ رہا ہے۔ اس کتے سے کہ پوچھے، کل اسے کاٹ کھانے کو دوڑ رہا تھا، کل اس کو بھونک رہا تھا، اور آج تو اس کے پاؤں میں قدموں میں لوٹ رہا ہے، وجہ کیا ہے؟ تو وہ جواب دے گا نہ میں اسے دیکھ رہا ہوں نہ کسی اور کو دیکھ رہا ہوں، میں مالک کے ہاتھ کو دیکھ رہا ہوں۔ مالک نے جب ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا تو دنیا کا کتا نہیں بھونکتا۔ اب بتاؤ، جب مالک کونین نے اپنے ہاتھوں میں ان ہستیوں کا ہاتھ لے لیا ہے تو کون ہے جو ان کی شان کے بارے میں کوئی بات کر سکتا ہے؟ مالک کونین۔ حضور علیہ السلام کو رب نے کونین کا مالک بنایا ہے۔ جب آپ نے اپنے دست مبارک میں ان دونوں ہستیوں کا ہاتھ لے لیا تو اب ان کی شان کے خلاف کچھ کہنا، کچھ بولنا، یہ ہرگز انسان کے لائق نہیں ہے۔ اور
حضور علیہ السلام کی طرف سے جو عظمت مل گئی، اللہ اکبر، مفہوم حدیث ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ نے مجھے 2 وزیر عطا فرمائے۔ مولانا آپ آتے ہیں اور پیچھے بیٹھ جاتے ہیں چھپ چھپ کے، آگے آئے نا یار، علماء کی شان آگے آنا ہے۔ اور بھی علماء مجھے نظر آ رہے ہیں پس پردہ پیچھے بیٹھ جاتے ہیں، آگے آئیں۔ علماء کو سٹیج پہ موجود ہونا چاہیے، اللہ کریم سلامت رکھے، تشریف رکھیں یہاں۔ اب تو آپ اتنے بڑے جید علماء ہیں ماشاءاللہ، جزاک بارک اللہ، تشریف رکھیں یہاں، بیٹھیں بیٹھیں۔ مجھے تو پہچان میں بھی نہیں آ رہے تھے تو لیکن اندازہ ہی میں نے لگایا، اور ماشاءاللہ اللہ کریم مزید برکتوں سے۔ آپ شاہ صاحب ہیں نا، جلال الدین شاہ صاحب، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ کریم سلامت رکھے۔ اچھا میں عرض کر رہا ہوں، سرکار نے فرمایا مجھے رب نے 2 وزیر عطا فرمائے، 2 آسمانوں پر 2 زمین پر۔ آسمانوں کے 2 وزیر جبریل اور میکائیل، اور زمین کے 2 وزیر ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ۔ اب ایک بات مجھے بتائیے گا، وزیر کسے کہتے ہیں؟ عربی زبان کا لفظ ہے، پاکستانی کسی کو پوچھو وہ کہے گا جی وزیر وہ ہوتا ہے سارا مال ہڑپ کر جائے، لیکن ایسی بات نہیں ہے۔ عربی میں وزیر وزرن سے بنا ہے، وزر کا معنی بوجھ ہوتا ہے۔ الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك، وزر کا معنی بوجھ ہے۔ تو وزیر وہ بندہ ہے جو بادشاہ وقت کا بوجھ بٹاتا ہے، آیان مملکت چلانے میں، امور سلطنت چلانے میں، خلیفہ کی جو ذمہ داریاں ہیں ان ذمہ داریوں میں اس کا بوجھ تقسیم کرتا ہے، اسے کہتے ہیں وزیر۔ اچھا اگلا پوائنٹ، وزیر کہاں ہوتا ہے؟ وزیر ہوتا ہے اپنے ملک میں، ملک سے باہر وزیر نہیں ہوتا۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے جتنے یہاں پر وزیر صاحب ہے نا، ان کا تو جناب وہ لاؤ لشکر جاہو حشم، آگے پیچھے ہٹو بچو، یہی پورا ہوتا ہے یہاں پر، پروٹوکول ہی نہیں ختم ہوتا۔ لیکن یہی وزیر جب یورپ میں جاتے ہیں تو عام پبلک ٹرانسپورٹ میں پھر رہے ہوتے ہیں، کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے، نہ کوئی آگے نہ کوئی پیچھے نہ کوئی کچھ بھی نہیں ہے، ایک عام انسان کی طرح سفر کرتے ہیں کیونکہ وہاں پر پروٹوکول ملتا ہی نہیں ہے۔ تو یہاں پر وزیر، بات جو سمجھانی تھی وہ یہ ہے، یہ تو ایک ضمنی بات میں نے عرض کر دی۔ وزیر کون ہوتا ہے؟ وزیر وہ ہوتا ہے جو اپنی سلطنت کا جہاں جہاں دائرہ ہے اس کے اندر کام کرتا ہے۔ بھئی پاکستان کا وزیر پاکستان میں ہی کام کرے گا نا، افغانستان میں تو نہیں کام کرے گا۔ پاکستان کا وزیر ہے تو پاکستان میں کام کرے گا۔ لیکن ایک ہوتا ہے سفیر، سفیر جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ دوسرے ملک میں بھیجا جاتا ہے، جس کو ایمبیسیڈر کہتے ہیں، وہ نمائندہ ہوتا ہے اپنے ملک کا۔ اب پاکستان کا سفیر سعودیہ میں، کویت میں، قطر میں، امریکہ میں، آسٹریلیا میں، یورپ میں، جہاں جہاں پاکستان کے تعلقات ہیں وہاں وہاں پاکستان کا سفیر۔ تو سفیر ہوتا ہے مملکت سے باہر اور وزیر ہوتا ہے مملکت کے، یہ بات تو آپ سمجھ گئے نا۔ اب سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ رب نے مجھے آسمانوں پہ 2 سفیر دیے ہیں اور زمین پہ بھی 2 سفیر دیے ہیں، بلکہ سرکار کے فرمان کا مفہوم یہ ہے، الفاظ مبارکہ ہیں، آسمانوں پر بھی 2 وزیر، زمین پر بھی 2 وزیر۔ اب وزیر کی وزارت ماننے والوں جتنے بھی لوگ ہیں، میں انہیں کہتا ہوں خدا کے لیے تعصب کو اپنی آنکھوں سے ہٹا کر دیکھو۔ ارے وزیر کی وزارت بعد میں ہے، وزیر کی وزارت بعد میں ماننی پڑے گی، مصطفیٰ کریم کی سلطنت اور حکومت پہلے ماننی پڑے گی۔ پتہ یہ چلا کہ جب مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں کہ آسمانوں پہ بھی وزیر ہیں تو پتہ چلا رب نے مصطفیٰ کو آسمانوں پہ بھی حکومت دی ہے، زمینوں پہ بھی حکومت عطا فرمائی۔ آسمانوں پہ حکومت ہے تبھی تو وزیر وہاں پہ ہیں، زمینوں پہ حکومت ہے تبھی تو وزیر یہاں پہ ہیں۔ تو سلطنت ہو نا اور وزیر کام کرے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سلطنت ہے، اسی واسطے ہمارے اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے، نظریہ ہے کہ زمین و آسمان کی ہر شے اللہ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے تصرف میں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ایک حدیث پاک اکثر بیان کی جاتی ہے، لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ مفہوم حدیث کیا ہے؟ اگر میرے بعد نبی ہوتا، اگر ہوتا، ہے نہیں، اللہ کریم کی قدرت ہے، اس نے بنایا نہیں، چونکہ اللہ کریم نے اپنے محبوب کو ختم نبوت کا تاج پہنا کر بھیجا ہے، خاتم النبیین کے اعزاز سے مالا مال، فرما کہ
کے بھیجا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تمام نبیوں کے خاتم، تمام رسولوں کے خاتم، آپ کے بعد نہ کوئی ذلی، نہ کوئی بروزی، نہ کوئی تشریعی، نہ کوئی غیر تشریعی، کسی بھی حوالے سے، کسی بھی جہت سے کوئی بندہ لوز پول ڈھونڈ کر اندر گھس جائے، ممکن ہی نہیں ہے۔ نبوت کی عمارت کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے کمپلیٹ فرما دیا، اس میں نقب لگانے کی کوئی گنجائش نہیں، کوئی گنجائش نہیں۔ سرکار خاتم النبیین ہیں، لیکن سرکار نے فرمایا اگر میرے بعد سلسلہ نبوت جاری ہونا ہوتا تو اللہ کس کو بھیجتا؟ عمر بن خطاب کو بھیجتا۔ نگاہ نبوت تو عمر میں نبوت کی خصوصیات دیکھیں، اور آج کچھ لوگ ان کے اندر خلافت بھی نہ دیکھیں۔ نہیں سمجھے بات؟ ارے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ اقدس یہ دیکھے کہ میرا غلام اس اہلیت پر فائز ہے، اس صلاحیت کا مالا مال ہے، اس لیاقت سے ممتاز اور بہرہ مند ہے کہ اگر اللہ کریم سلسلہ نبوت کو جاری فرماتا تو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس سلسلے کی پہلی کڑی ہوتے۔ سرکار کی نگاہ نے تو یہ شانیں دیکھیں، اب جو نعوذ باللہ عمر کی شان میں گستاخی کرتا ہے وہ خود ہی سوچنے کے ہو گیا۔ اچھا ایک بات اور عرض کر کے بس اجازت چاہوں گا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بارے میں بات کرتے کرتے نا کچھ لوگ کہتے ہیں لو جی تسی بڑا تعصب کر دے ہو، آخر جنگاں تے ہوئیاں نا، لڑائیاں تے ہوئیاں نا، اے تے گل نہیں نا کہ لڑائی کوئی نہیں ہوئی، جنگ تے ہوئی، لڑائی ہوئی، جمل ہوئی، صفین ہوئی، فلاں ہوا فلاں ہوا، تسی گل گول کر جاندے ہو، گل پوری نہیں کر دے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہاں میں نے ایک پوائنٹ کی بات عرض کرنی اور بس اجازت۔ صحابی کیسے بنتا ہے؟ صحابی حج سے بنتا ہوتا نا، حج کرنے سے تو کروڑوں اربوں خربوں حاجی ہیں دنیا میں، تھے، ہیں، ہوں گے، تو نہ جانے کتنے صحابی بن جاتے۔ جہاد فی سبیل اللہ سے اگر صحابی بنتے تو بہت سارے مجاہدین ہیں، غازی بھی بڑے ہیں، نمازی بھی بڑے ہیں، روزے بھی بڑے ہیں، روزہ رکھنے والے بھی بڑے ہیں، صدقہ خیرات کرنے والے بھی بڑے ہیں۔ میں آپ کا وقت زیادہ نہیں لینا چاہتا، میں آخری بات عرض کر کے بس اجازت چاہوں گا۔ ایک ایگزامپل دیتا ہوں سمجھانے کے لیے۔ یہ جی ٹائم ہو گیا 10:45، یہ تو شام کا ٹائم ہے، رات کا ٹائم ہے، ہم لے لیتے ہیں صبح کا ٹائم۔ فرض کیجئے ایک ایگزامپل بنا رہا ہوں سمجھانے کے لیے، چھوٹے چھوٹے پیارے بچوں کو بھی سمجھانے کے لیے، یہ بھی سمجھ جائیں گے۔ صحابی کیسے بنتا ہے؟ ایک بندہ ٹھیک 10:46 پہ اس نے کلمہ پڑھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری حیات مبارکہ میں، دن کے 10:46 تھے، اس گھڑی کو سامنے رکھ کر میں نے مثال بنائی ہے۔ 10:46 پہ اس نے کلمہ پڑھا اور ٹھیک 10:50 پہ وہ فوت ہو گئے۔ اللہ کی شان، کلمہ پڑھا اور 3-4 منٹ کے بعد وہ پردہ کر گئے دنیا سے۔ نمازیں کتنی پڑھی؟ کوئی نہیں، کیونکہ نماز کا وقت ملا ہی نہیں۔ جب نماز کا وقت ملا ہی نہیں تو نماز فرض ہوئی نہیں، جب فرض ہوئی نہیں تو پڑھی نہیں، جب پڑھی نہیں تو عیب کوئی نہیں ہے کہ نماز کوئی نہیں پڑھی۔ بے نماز کا وقت ملتا تو پڑھتے، نماز کا وقت ملا ہی نہیں۔ جہاد کتنے کیے؟ اچھا اب یہاں پر یہ بات یاد رکھنا، صحابی کی شان سادہ لفظوں میں عرض کروں، یہ جو 4 منٹ کا صحابی بنا نا، پہلے کافر تھا، مشرک تھا، جو بھی تھا، جیسے بھی تھا، 4 منٹ کا صحابی بنا، اس کی شان یہ ہے کہ یہ داتا علی حجویری سے آگے، خواجہ اجمیری سے افضل، مجدد الفسانی سے افضل، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی سے افضل، بابا فرید الدین گنج شکر سے افضل، خواجہ نظام الدین محبوب اولیاء سے افضل، مجدد الف پاک سے افضل، تاجدار گولڈا پیر مہر علی سے افضل، امام احمد رضا سے افضل، تمام سلاسل کے اولیاء سے افضل، ائمہ محدثین، مفسرین، مجتہدین، تمام سلاسل کے اولیاء، سعادہ، شہداء، تمام کتبوں سے، ولیوں سے، غوثوں سے افضل۔ سوال پیدا ہوا ذرا کریڈٹ تو بتاؤ تو صحیح، ان کے نام اعمال میں کیا ہے؟ کتنے روزے ہیں، کتنے حج ہیں، کتنا صدقہ خیرات ہے، کتنی قربانی ہے، کتنی تبلیغ ہے؟ کہا کچھ بھی نہیں، نماز ایک نہیں ہے، روزہ ایک نہیں ہے، حج ایک نہیں ہے، طواف ایک نہیں ہے، صدقہ خیرات ایک نہیں ہے، صرف 4 منٹ کا عمل ہے۔ ارے عمل کچھ بھی نہیں ہے، بڑے بڑے دنیا کے لوگ ہیں، شب زندہ دار ہیں، تہجد گزار ہیں، نیکوکار ہیں، پرہیزگار ہیں، ساری زندگی اللہ اللہ کرنے والے ہیں، بڑے جہاد کرنے والے، بڑے اللہ کا نام لینے والے، تم کہتے ہو یہ 4 منٹ میں آگے نکل گیا۔
جواب کیا ملے گا؟ پوری امت جواب دے گی ارے یہ صحابی سب سے اعلیٰ اور افضل ہے، اس لیے کہ صحابی عملوں سے نہیں بنتا، صحابی نگاہ مصطفیٰ سے بنتا ہے۔ یہ میری بات ہرگز حق چاریہ ہے، ہرگز مبالغہ نہیں ہے، ہرگز جوش نہیں ہے، یہ وہ سچی حقیقت ہے، ازلی ابدی سرمدی لافانی حقیقت ہے جس کو کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ صحابی بنتا کس طرح ہے؟ نگاہ مصطفیٰ سے بنتا ہے۔ اور یہیں سے یہ نقطہ بھی سمجھ میں آ گیا کہ جب صحابی کی بیٹا موبائل بند کر دیں میرے بیٹا، یہ ریکارڈنگ بند کر دیجیے گا پلیز، جو کچھ ریکارڈ کس کو ڈیلیٹ کرنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے، بہت مہربانی۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ صحابی کی تعریف میں، ڈیفینیشن میں، جوہر میں، حقیقت میں عمل شامل ہے ہی نہیں، کیونکہ صحابی عملوں سے بنتا ہی نہیں ہے۔ جب صحابی کی تعریف میں عمل ہے ہی نہیں تو میری بات غور سے سننا اور لوہے دل پہ لکھنا، جب صحابی کی تعریف میں، جب صحابی کی حقیقت میں، جب صحابی کے جوہر میں عمل ہے ہی نہیں تو ہمیں کسی بھی صحابی کے عمل کو دیکھنا بھی نہیں چاہیے۔ سمجھ آئی کہ نہیں آئی بات؟ بھائی فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا، ارے تم کون ہوتے ہو دیکھنے والے؟ صحابی عملوں سے بنا ہی نہیں ہے، صحابی تو چشمے مصطفیٰ سے بنا ہے، حضور علیہ السلام کی نگاہ کرم میں آنے سے بنا ہے، اور یہ وہی نگاہ ہے جس کے بارے میں ہمارا امام فرما گیا، پڑ گئی جس پہ محشر میں بخشا گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ تبارک و تعالی میری اور آپ سب کی حاضری قبول فرمائے، آمین وآخر۔ میری گزارش یہ تھی کہ کوئی بھی دوست اٹھے گا نہیں، آپ تشریف رکھیں، اور جو محفل کا مولانا کو پتہ ہے کیسے انہوں نے آگے لے کے چلنا ہے، مجھے نہیں پتا، جو آپ کا شیڈول ہے نا اس کو آپ فالو کیجئے، تمام دوست تشریف رکھیں، محفل کا جو ایک طریقہ کار ہے اس کے مطابق مجھے اجازت دیجیے، اور کوئی بندہ کھڑا نہ ہو۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ کریم آپ کی تمام کی کاوشوں کو قبول فرمائے، آمین وآخر دعوانا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جن کے ٹکڑوں پہ پلتا ہے سارا جہاں، جن کے ٹکڑوں پہ پلتا ہے سارا جہاں، اس سخی کی سخاوت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں عاصیوں تھام لو دامن مصطفیٰ، عاصیوں تھام لو دامن مصطفیٰ، پھر پڑھو رب کی رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں یا الہی صدقہ ذکر رسول، یہ سلام عاجزانہ ہو قبول۔ تمام دوست تشریف رکھیں، کبریٰ شاہ سے دعا فرمائیں گے۔
مولانا مفتی سیف اللہ باری صاحب دعا فرمائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ. اے میرے مالک و مولا، یہ جو روحانی محفل میں ہماری تربیت کے لیے علماء کرام نے درس دیا، یا اللہ اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار عالم اپنے حبیب کے صدقہ سے یا اللہ ہمارے دلوں کے اندر عشق مصطفیٰ پیدا فرما. ہمارے دلوں کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب اور اہل بیت کی سچی محبت عطا فرما. پروردگار عالم تو کریم ہے، پیارے محبوب کے پیاروں کا سچا پیار نصیب فرما. پروردگار عالم اپنے حبیب کے صدقہ سے جتنے بھی احباب اس محفل پاک میں آئے، یا اللہ سب کے نیک جائز حاجات کو پورا فرما، سب کی نیک تمناؤں کو پورا فرما. میرے مالک اپنے حبیب کے صدقہ سے ہم سب کو ساری زندگی آقا کریم کے سچے غلاموں کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار عالم تو کریم ہے، کرم فرما. یا اللہ تو رحیم ہے، رحم فرما. یا اللہ اس روحانی محفل کو دن دگنی رات چگنی ترقیاں عطا فرما. یا اللہ اپنے حبیب کے صدقہ سے جو لوگ اس محفل میں جس طریقے کے ساتھ تعامل کرتے ہیں، یا اللہ ان کے رزق مال جان ایمان میں برکت فرما. یا اللہ اپنے حبیب کے صدقہ سے ہم سب کو صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد.